کی تائید کرتے ہیں، کچھ واقعات جھوٹی سچی خبروں کے تناظر میں وہ کیا کر رہے ہیں. ایران شیعہ کا غلبہ، جو قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے چیلے چاپڑے آج ہمارے یہاں انجینئر ندوی اور ایسے کئی لوگ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ، امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق تک کو نشانہ بنا رہے ہیں. ہماری پیشانی پہ بل نہیں آ رہا، ہمارا نوجوان اس کو لائک کر رہا ہے، ہم کو فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا نا کہ لائٹ لیتے ہیں ہم لوگ. ابھی خبر آئی، میں دہل گیا، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، 3-4 دن پہلے پھر سے ایک خبر آئی ہمارے مہاراشٹر کے ایک شہر میں نام نہیں لوں گا. ہاں، ایک ماں باپ کو پولیس اسٹیشن سے فون آیا، پہنچے تو ان کی بیٹی جو ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر شادی کر چکی تھی، اس نے کہا کہ اب آج سے میرا اور آپ کے دھرم سے کوئی تعلق نہیں. سنی خبر آپ نے؟ ایسی خبریں آج ہم بہت سن رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اور غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور علاج کرنے والا جب کہتا ہے کہ سچائی کو، حق کو قبول کیا جائے، لوگوں کی اس کی بنیاد پر تربیت کی جائے، آپ کے بچے اور بچیاں مرتد بنے، آپ کو پرواہ نہیں. یہ کون ہے جس نے یہ کیا؟ ہاں، یہ خبر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں موجود سب لوگ جانتے ہوں گے، یا اکثر لوگ تو ضرور جانتے ہوں گے. اس کی کلپس آئی، کون سے معاملے کو سدھاریں؟ نیچے والوں کو پرواہ نہیں ہے، اندھے ہو کر جو چاہتا ہے ان کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے. کوئی سڑے سے سڑا آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں اس کے پیچھے بھاگنے والے، گروپ بن جاتا ہے. اہل حق ان کے پیچھے سر پیٹتے رہے. جماعتوں کے، مدارس کے ذمہ داران بنے ہوئے وہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اقتدار کی خواہش کو تسکین دے رہے ہیں. کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے بھٹک رہا ہے، کوئی انکار حدیث کا شکار ہو رہا ہے. ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. میں یہ عوامی سطح پہ کہنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی کہنے کی کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہم کو اور آپ کو ان کے خلاف کھڑا نہیں کرنا ہے. ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ ہمارے پاس خاص طور سے قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے پاس اللہ نے حق دیا، یہ ساری بیماریوں کا علاج اسی میں ہے. تو اس تناظر میں اس کو پڑھیے، فرقہ بندی اور اختلافات کے تناظر میں نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو تو دین سے جڑنا ہوگا. اور دین سے کون سے دین سے؟ 73 سے نہیں، 73 میں سے صرف اس ایک کے ساتھ جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنت کے راستے پہ ہے. وہ کون ہے؟ بدعت اور اہل بدعت سے. آپ دیکھیے، صرف اہل حدیث پر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے رد کرتے ہیں بدعت کا. اس میں امام حاکم نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ اگر رات میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو صرف روئے زمین پر اہل حدیث کا طبقہ ہوتا ہے جو ان کی گھات لگا کر ان کا رد کرتا ہے. یہ قرآن و حدیث زندہ اسی وجہ سے. امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آسمان کے نگراں اور چوکیدار پہرے دار فرشتے ہیں اور دنیا کے پہرے دار اہل حدیث ہیں. ابن قیاس کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ اہل حدیث ہیں. امام حاکم نے اس حدیث کو ما انا علیہ و اصحابی کو لکھنے کے بعد اس کی تشریح بہت پیاری کی ہے. معرفت و علوم الحدیث، یہ کتاب پڑھنا چاہیے. محدثین اہل حق کا بیان اس میں زبردست انداز میں امام حاکم نے بیان کیا. انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول، جو بخاری مسلم میں بھی ہے، تشریح کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین او منصورین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طائفہ مسلسل، لا تزالو، یعنی اس میں تواتر پایا جاتا ہے، تسلسل، لگاتار، مسلسل، برابر حق پر منصور ہوں گے، ان کی حق پر مدد کی جائے گی، غالب ہوں گے. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد چھوڑے گا کوئی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اہل حق کے لیے یہ بشارت ہے. آپ کے کتنے بھی مخالف ہو جائیں کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. ہاں، آزمائش ہوگی، خوف ڈر کا ماحول محسوس ہوگا، لیکن کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے پیشین گوئی اور خبر کہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. ان کے مخالفین، ان کی مدد چھوڑنے والے کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس وقت تک یہ حق پر قائم رہیں گے. وہ گروہ جو مسلسل حق پر قائم ہے وہ کون ہے؟ موٹی سی چیز دیکھیے، دنیا کے جتنے بھی مسلک ہیں کب پیدا ہوئے، صرف یہ تاریخ نکال لیں. اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی. پہلے اہل حدیث کہیں گے کہ انبیاء ہوتے تھے، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، اور انبیاء وہی کرتے تھے. ہاں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہیں میں وہی مانتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی.
اور اللہ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ نبی بھی وہی کرتے تھے، صحابہ بھی وہی کرتے تھے۔ اب ایک معیار قائم کر لیجئے، صحابہ کے زمانے میں تصوف تھا، صحابہ کے زمانے میں یا ان کا مسلک میں رافضیت تھی، خارجیت تھی، جہمیت تھی، قادریت تھی، خارجی رافضیت تھی، قدر اور جو ہے قدریت اور جبریت، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، صوفیت، اشعریت، ماتریدیت، جس کو لوگوں نے آج اختیار کر رکھا ہے۔ کیا یہ کوئی بھی چیز تھی؟ اگر ان میں سے کسی چیز کو آپ نے اختیار نہیں کیا اور صرف صحابہ کرام کا مسلک اختیار کیا، عقیدے میں، عبادات میں، حلال حرام میں، سارے معاملات میں، تو فلاح پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھئے، لیکن ان کو لگے گا کہ فتویٰ دینے میں جو ہے ہمارے مسلک کی دکان جو ہے، فرقے کی دکان جو ہے ٹھپ ہو جائے گی، تو وہ گھوم پھر کے الٹا سیدھا جواب دیں گے۔ سمپل سادہ دین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آتا حق کہاں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، روشن شاہراہ پر تم کو میں نے چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، بالکل کلیئر اور صاف ہے۔ اب یہ امام حاکم نے جو روایت نقل کی اسے سنیے، جو میں نے کہا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ پھر امام حاکم نے ہی اس حدیث کی شرح میں سند سے امام احمد تک سند پہنچا کر نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ وہ طائفہ جو حق پر قائم اور غالب رہے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے، اگر یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ اہل حق وہی ہیں جس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے اور سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں اہل السنہ بدعت والے بولتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اہل سنت نہیں ہیں، بریلوی ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، جو سنت پہ رسول پر چلتے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، بدعات سے بہت دور ہیں، سب سے دور ہیں۔ یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ اہل الحدیث کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، اس کے مخالفین کو رد کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ روئے زمین پر آپ دیکھیے کہ احادیث اور سنتوں کا دفاع کرنے والا طبقہ آج کون سا ہے۔ روئے زمین پر دیکھیے کہ نبی کی دعوت و تبلیغ جو توحید سے شروع ہوتی تھی، عقیدے اور منہج کی بنیاد پر سب سے زیادہ زور دیتی تھی، وہ ایسی دعوت اور منہج کو ترجیح دینے والی دعوت روئے زمین پر کس کی ہے سوائے اہل حدیث کے؟ کوئی نہیں ملے گی۔ منبر رسول سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور جتنی بڑی ہے اتنی ہی زیادہ اہم ہے، جس کو ہم نے غیر اہم سمجھا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو غیر اہم سمجھتا ہے، اسی لیے گمراہ فرقوں کے پیچھے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ اور اسی کو نہ جاننے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا نوجوان، روز خبریں آتی ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اس پر بولو، اس پہ تقریر کرو، لوگ بلا کے بولتے ہیں، عنوان دیتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ پاکستان کا جاہل انجینئر ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، کہیں جو ہے بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی فلاں سے متاثر، کوئی فلاں سے متاثر۔ یہ جو متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہم اور آپ بھی ہیں۔ ہم نے دین کو، علماء کو، دینی حلقوں کو، درس قرآن، درس حدیث کو غیر اہم سمجھا، بچوں کو اس سے دور رکھا، مسجد سے درس سے جوڑا نہیں ہے، ان کی اسلامی تربیت کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ٹی وی چینل، گلیمر کی دنیا ان کو اپنے دماغ سے جو چمکیلا حق ہے، اس چمکیلی چیز ہے، اس کی طرف کھینچنے کی دعوت دیتی ہے۔ حق نہیں، چمکیلی چیز جو حق کی شکل میں ہوتی ہے، حق ہوتی نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ایک بات اور بھی اشارہ کر دوں کہ جن کا میں نے نام لیا، میں ایسا مانتا ہوں یقین کے درجے تک کہ یہ جو انجینئر اور اس قبیل کے لوگ ہیں نا، یہ لانچ کیے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کی ترتیب دی ہوئی سازش اور ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں سبق بتا رہا ہوں، جس سے لوگ آنکھیں بند کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ طوفان اور خطرہ ٹل گیا، اس پر آپ غور کریں کہ نبی اور قرآن نے بتایا ہے حق پر جو گروہ ہوگا وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس میں چند اقتباسات تھے، خاص طور سے علامہ ابن تیمیہ کے ایک